تیز تلوار بھی لے آؤ، یہ جھنڈے کی طرح اڑتا کپڑا خالی ہوا میں نہیں کاٹا جا سکتا۔ ایک جناب صلاح الدین ایوبی نے کیسے کاٹ دیا وہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ جدو گل اسلام تے آ جائے پھر مالک کنڈ لگن نہیں دیتے، پھر اڑتے ریشم بھی کٹ جاندے۔ اور جدو جناب انہیں مسلمانوں کی فوج تے روپ پانا چاہیا نا کہ جناب اینج ہو جائے گا، ریشم کٹ جائے گا، تو صلاح الدین نے کہا تو اگے آ سہی اسی وہ تلوارا لے آئے اڑتے ریشم بھی کٹ کے رکھ دیں گے۔ جدو یہ جنگ شروع ہوئی نا تو پھر صلاح الدین سی، انہوں نے بڑے بڑے نائٹ آ گئے جنہوں دیا صرف اکھاں نظر آندیاں سن، باقی سارے جناب لوہے دے لباس پائے ہوئے سن انہوں نے، پورے زرہ پتھر جناب بند لوہے دے لباس، اور وہ زنجیرہ بند کے لڑتے سن کہ جناب بچوں کوئی گزر بھی نہ سکے، گھڑ سوار بھی اور پیدل بھی نہ گزر سکے۔ تے صلاح الدین ایوبی دن دا جناب جدو سورج چڑھیا جنگ شروع ہو گئی، صلاح الدین ایوبی انتظار کرتا رہا، جولائی دا مہینہ سی نا، ایہی دن سن، تصور کرو گرمی، صلاح الدین ایوبی انتظار کرتا رہا، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بجے نا صلاح الدین ایوبی نے این کر کے نا جنگ دے میدان چھتین دے این کر کے پھرنا شروع کر دیتا ہے، سورج ادھر چڑھیا سی کیونکہ انہوں دی کاٹ دے سورج تھی، صلاح الدین ایوبی نے این کر کے پھرنا شروع کر دیتا اور این لگیا کہ بھئی یہ میدان چھڑ کے نس رہے ہیں۔ جب این کر کے وہ پھریا نا تے سورج دا منہ ہو گیا انہوں نائٹا وال جنہوں نے لوہے دے لباس پائے ہوئے سن، تے جناب جب اودا وال ہوئے نا تے سورج نے اگوں گرمی تپائی تے تھلو صلاح الدین نے تلوار چلائی۔ جڑی تلوار پیاسی سی فلسطین دی فتح واسطے، جدو صلاح الدین ایوبی نے انہوں نے چہرے کیتے نا جناب سورج وال اور ادھروں تلوار چلائی اور تھلوں مٹوں بڑھنے شروع کیتے، تو جڑا لوہے دا لباس پائے ہوئے سی نا وہ اگ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہن نہ انہاں نوں ساہ ہوئے تے نہ کدھرے نکلن، ہاں جی نہ کدھرے گل بنے، تے منہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف کر لیا۔ انہیں کیا بس بیت المقدس ہن صرف ایہی دیوار رہ گئی، اے اسی گرا کے تیرے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نعرہ لایا، انہیں کیا کہ ہن ساڈے سامنے مسلماناں فوجیاں دے جہاد واسطے ابھارن واسطے انہیں کیا ہو مسلمانوں تسی کہندے سو قلعے دیاں بڑیاں دیواراں، ہن تاں لوہے دیاں چھوٹیاں دیواراں ذرا انہاں نوں پاڑ کے لنگو، انہاں نوں ذرا پاڑ کے لنگو، تے کہندے ممکن نہیں، لیکن جناب قوت سلطان و امیر از لا الہ ہے جی۔ اقبال کہتا در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ اقبال کہتا کی کریے مسلمانوں کو ہن کوئی خالد بن ولید دا غلام کوئی نہیں، کوئی جناب فاروق اعظم دا غلام کوئی نہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی دا منن والا کوئی نہیں۔ اقبال کیوں کہندا انہیں جدو اے کہنا نے کہا مسلمانوں ایک چھوٹیاں دیواراں لوہے دیاں ذرا انہاں نوں پھاڑ کے نکلیے، تے کہندے نمسلماناں دیاں تلواراں نے اس دن کمال یہ کیتا کہ وہ لوہے دے وچوں چیریاں ہوئیاں نائٹاں نوں چک کے کر کے لگے پھرتے گئے۔ اے میں تانوں اس واسطے سنا رہا ہوں کہ لے دیکھے نے تاریخ یہ یاد ہے، دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ یقین جانو اگر کوئی صلاح الدین ایوبی کے کسی وارث کے ہاتھ میں آج غزنوی ہو، آج جناب حطف ہو، آج جناب شاہین ہو، تو پھر کیا ہے دنیا کی ساری فوجیں بھی ایک طرف ہو جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں نہیں تھی، اس وقت کی ساری نیٹو فوج ایک پاسے سی، سارے ایک پاسے سن، لیکن اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ہاں اے پھر جناب آج دے دن صلاح الدین ایوبی نے اتنے بڑے اے نیتن یاہو دے بڑے اتنے بڑے کہ ہتین دے مقام تے کئی برس ہلا آندیاں سن، جناب جانور آندے سن کھاندے سن اتھے ہی مر جاندے سن، کہندے سن لاشاں دے انبار لگے ہوئے سن، اتنا تو ماریا انہوں کہ پھر کسی دی جرت نہیں ہوئی جناب فلسطین دی طرف منہ کرے، لیکن جدو دے ساڈے سربراہ سانو ہجڑے لبے، اے سانو ہجڑے مل گئے، اس وقت پھر فلسطین دے ہوتے جناب آج آ کے یہودی قابض ہو گیا، ورنہ تھا فلسطین دے اندر اتنے کٹے صلاح الدین ایوبی نے کہ کئی صدیاں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ منہ کرے ادھر۔ ایویں نہیں کہتے سن کہ یورپ دے اندر کئی صدیاں ماواں اپنے بچے نوں روندے ہوئے چپ کرا دیندیاں سن کہ صلاح الدین آ رہے چپ کر جا، صلاح الدین آ رہے چپ کر جا۔ اے ہے اسلام دی تاریخ۔ لیکن اے جناب
انہوں کی پتا ہوئے اے جناب 56 اسلامی ممالک ہون اور تقریباً 2.25 ارب بلکہ 2.25 ارب نہ بھی زیادہ 1 ارب 84 کروڑ مسلمان ہون اور جناب پھر فلسطین کے اندر یہودی ظلم کرتا ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت تے ایویں کافر ٹوٹ پہن گے جویں تسی ایک دوسرے نو دسترخوان تے بلاندے ہو ایک دوسرے نو بلا کے کہن گے ادھر تو عراق پکڑ لے اسی شام پکڑ لئیے تو یمن پکڑ لے اسی عراق پکڑ لئیے تو جناب لبنان پکڑ لے اسی جناب فلسطین اور غزہ پکڑ لئیے اے وقت آئے گا اے ایک کوئی طریقہ کائنات ایک کوئی طریقہ امت مسلمہ دا اوتے جان دا اور فلسطین دی آزادی دا او کیے بھائی اور کی طریقہ بھائی الجہاد تسی دیکھو نا کفر نے کتنی بڑی سازش کی تھی جہاد کے نام تے مسلمانوں کے بچے ڈرا کے آخر جناب ہے جو نے مجاہد ہیں جو نے میں کیا مجاہد ہے نہیں ہوندے مجاہد دیکھنے ہون تا فلسطین کے میدان میں ہجرین چ جا کے صلاح الدین نو دیکھ لے جے مجاہد دیکھنا ہوئے تو محمد بن قاسم نو دیکھ لے مجاہد دیکھنا ہوئے تو جناب نور الدین زنگی نو دیکھ لے مجاہد دیکھنا ہوئے تو جناب شمس الدین التمش نو دیکھ لے مجاہد دیکھنا ہوئے تو جناب اے جا کے دیکھ لے او جناب یتیم خانے چوک بابا لیٹے ہویا بھاویں بال چٹے سن بھاویں جناب اس طرح کر کے چہرہ اور سامنے ساری دنیا بابا جی کہہ رہی سی لیکن کفر ڈرتا اس کو نہیں سی کہ محمد عربی دی دین دا سچا مجاہد ہے ارے یاد رکھنا اے بابا جی کیا کہن کہ جہاد تو بغیر کچھ نہیں ہونا کی ہونا جہاد تو بغیر اور انہاں خسرے نے جہاد کرنا نہیں تے کرنا تو تسی تے میں ہی نا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے او بھی انہاں نال دلیر ہے جڑے نا میرے کو آئے سن وہ کہتے سن اسی بھاویں ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے اے بے شرم ہیں یقیناً میرے کو آئے سن میں تمہیں سچی گل دستا میرے کو مسجد رحمت اللہ علیہ ایک بار آ کے گلا کیسے لگا تسی سانو انہاں نال رلاندے ہو اسی جہو جے ہیں حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے ساڈی جان بھی قربان ہے اور اے پتہ نہیں کیڑی نسل ہے جنہاں نو غیرت آندی نہیں انہاں نو غیرت آندی جدوں انہاں دا ابا امریکہ چابی مروڑدا ادو انہوں بڑی غیرت آندی ادو یہ کہنے جناب ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے آج 40,000 غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور بار بار آ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی وہ جماعت اسلامی والوں نے میں نہ لینا ہوں جماعت اسلامی والوں نے دھرنا مؤخر کر دیا ہے تو آپ بھی دھرنا مؤخر کر دیں میں کہا ایک پاسے عاشورہ دا دن ہوئے امام علی مقام دی قربانی دا دن ہوئے ایک پاسے آٹے دا توڑا ہوئے تے آٹے دے توڑے نو چھٹے جا سکتا وہ چمے جا سکتا ایک پاسے بجلی دا بل ہوئے اور ایک پاسے عاشورہ دا دن ہوئے تے آٹے دے بجلی دے بل نو چھٹیا جا سکتا لیکن ایک پاسے حضور دی امت کٹ رہی ہوئے ایک پاسے عاشورہ دا دن ہوئے تے پھر فخر نہ کیا جا سکتا جس طرح حسین کربلا گیا اسی بھی 10ویں نہیں منانا بیٹھے میدان ہے بھائی امام علی مقام دا سبق اے وے بے نیاز کر کھاؤ ہاں جی امام علی مقام دا سبق یہ بے سبیل لاؤ ہاں بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں یعنی بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اور ساسی ساری زندگی پوچھتے رہا شیخ کیوں آیا سی ساڈا شیخ سانو دس کے کیا ہے اس واسطے آیا سی بھائی وہ ظالم دے امام علی مقام ظالم دے خلاف آئے سن تے مظلومہ واسطے قیامت تک واسطے رائے ہدایت دین واسطے آئے سن سیاسی تو اس سے لینڈ جائے بیٹھے ہیں کہتے جناب حالات خراب ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میں کہ اس کو بڑی سعادت کیڑی ہے کہ عصر دا ٹائم ہوئے تے عاشورہ دا دن ہوئے تے اسی سارے شہید ہو جائیے اور کی شہید اسی کوئی اپنا بچہ لکا کے گھر چھڑ کے تو نہیں آئے نا جو ہے لے کے آیا وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے مننا نہیں ہے تو تاں آیا نا جی ورنہ سب پوری دنیا میں کو ساڈا پوری دنیا کی عاشور منایا جائے گا لیکن ساڈا منانے کا بھی ایک اپنا انداز ہے اے امام علی مقام دے اس حریتی خیرات ہے
ورنہ جنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. کی کریں جان گے اے پتہ نہیں کی کروں ساڑھے بھی کوئی دوست او جناب کی میں کہا کچھ نہیں ہوتا کی ہوئے گا آخر مر جانا. اے دیکھو میں نے دنیا تو جانا کہ نہیں جانا. ایک دن ایہی سٹیج سی ایتھے بابا جی بیٹھے سن, ایتھے قاضی صاحب بیٹھے سن, ایتھے پیر افضل صاحب بیٹھے سن, ایتھے بڑے بڑے دوست بیٹھے سن, اور سارے دنیا تو ٹر گئے, اسا سزا رہنا اسا بھی ٹر جانا. پتہ نہیں بات چو ہاں انشاءاللہ سی یہ امید رکھتے ہیں پھر ساڑھی آنے والی نسل ایتھے نہیں بیٹھ گئی اوتھے بیٹھ گئی. بھائی اے اسلام دا اپنا اعجاز ہے نا. حضرت ابو ہریرہ ایک وقت سی بھوک دے نال جناب مسجد نبوی دے دروازے تے غش کھا کے ڈگ پیندے سن تے جناب اور صحابہ سمجھتے سن انہوں مرگی دے دورے پیندے. حضرت ابو ہریرہ کہندے مرگی نہیں سے پیندے بھوک نہ کرتے جناب گر جانا سا مسجد نبوی دے دروازے. ایک وقت تو بھی آیا بحرین دے گورنر بڑے ریشمی رومال نال نک صاف کیتا کیا واہ واہ ابو ہریرہ تو تا ہوئی ابو ہریرہ جڑا بھوکنا مسجد نبوی دے دروازے تے جانا اج اسلام دی برکت نہ بحرین دا گورنر بن کے بیٹھا ہے. تے اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے جی اسلام دا ایک ہاں حضرت عقیل انصاری اگر 2 کلو کھجور لے کے آئے اسلام واسطے تے اسلام نے کیا بھائی تھوڑے کو 2 کلو کھجور لے نہیں اور چپ. اسلام نے کہا نہیں کیا سرو کسرا دے کنگن تھوڑے ہاتھاں میں پواواں گے. سراقہ بن مالک نو آیا جی سراقہ بن مالک نو جدو بلایا نا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ادھر سراقہ ادھر تینوں حضور نے کیا سی نا کہ تیرے ہاتھاں میں کنگن دیکھ رہا کس طرح دے کنگن دیکھ رہا. فرمایا سراقہ آ جا میں اپنے آقا و مولا دے وفا فرمان نو سامنے اکھاں دے سامنے بیٹھا. فرمایا جدو آئے نا تے سراقہ دے کنگن جڑے سن نا بڑے 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 سن تے حضرت سراقہ نہیں جڑے کسرا دے کنگن سن نا بڑے 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 سن. حضرت فاروق اعظم نے جدو سراقہ دے حضرت سراقہ بن مالک دے ہاتھ وچ پوائے نا تے حدیث دی کتاباں چ نے وہ کندھے تک آ گئے ایتھے تک سونے دے کنگن آ گئے ایتھے تک دوویں ہتھاں جدو آ گئے نا تے حضرت سراقہ بن مالک دے کنگن ویکھ کے حضرت فاروق اعظم کہنے لگے واہ مولا تیری کی شان ہے کسرا بادشاہ دے کنگن حضور دی برکت نال ایک دیہاتی دے ہاتھ وچ پوائی پھردا. اے اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے. اے سدا امتحان نہیں لیندا سدا امتحان نہیں لیندا امتحان نہیں لیندا اے پھر بڑے بڑے انعام دیندا. پھر تا مولا کائنات کہندے کس طرح فتح ہویا اور میرے حصے ایک بالش قالین آیا کس طرح دا ایک بالش قالین آیا فرمایا میں 80,000 درہم دا بیچیا. پھر تو جناب ان کر کے مال غنیمت ڈھیر لگے سن مسجد جناب حضرت مسجد نبی حضرت فاروق اعظم دے زمانے. اسلام پھر ایک اپنا اعزاز رکھدا کی رکھدا بھائی اس کا اعجاز ہے. اے ہاں اے کبھی تنہائی کہو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش ہے جی کبھی تنہائی کہو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی مولا علی خیبر شکنش. اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے. کیا ہے بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو بس کر رہی ایک تو میں نے نہیں پتہ لگتا بھائی تسی تھکے کیڑے ویلے ہوندے ہو تے جاگدے کیڑے ہوندے ہو. ہاں جی بھائی تھکے بیٹھے ہو بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اے اسلام کا اعجاز ہے. اسلام کسی ویلے بھی نہیں تھکتا. اے تو 313 ہو کے بھی نہیں تھکتا. اے اسلام 313 ہو کے بھی نہیں تھکتا. اے احد 170 دے کے بھی نہیں تھکتا. اے خندق کے بھی نہیں تھکتا. اے مراسی مستلق تبوک کے بھی نہیں تھکتا. اے 72 دے کے بھی کربلا نہیں تھکتا. بھائی ساری زندگی اسی سناندے رہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تے 10 مجھے اتنے بھی کربلا بن گئی کہ اسلام زندہ ہی ہوئے گا نا جھلے اور بڑھے گا. تسی تگڑے ہو کے بیٹھنا اسی بھی تگڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور دے دین واسطے. ہاں اور باقی جناب منافق یہ کسی حال سے بھی راضی نہیں ہوتے. یہ تو بدر کہتے سر وہ پتہ نہیں کی بن جائے گا وہ کہتے سر یہ طاقت جناب مظاہرہ ہو رہا خندق کے کہتے یہودیاں نال لڑ جاندے سن. انہاں دا کم ہی ہے. ہن اسی اتھے آئے بیٹھے نا تے منافق اس دور چ سن اس دور چ کوئی نہیں. اس دور چ منافق بنو قریظہ نال یہودیاں نال لڑ گئے سن. اج دے منافق نہیں نیتن یاہو نال لڑے ہوئے. اے منافقاں دا کم ہوندا تسی پریشان نہیں ہونا. ہاں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ہاں جی اے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. انہاں دی پھوکاں نال اسی پہنچاواں گے. جے اسی پہنچنا ہوندا نا تے اسی جیلوں چوں باہر نہیں سی آنا.
انہاں دی چاہت سی بھائی ہن تک گئے، میں کہ گئے نہیں تسی گئے، حضور دا دین آ کے رہے گا. میرے گل بولنا جاوے میں بڑا بیٹھا سوچ رہا سا ساڑھے ساتھی کہتے ہیں او جی کارکنان بڑے مایوس ہیں. میں کی ہویا ہے جی الیکشن کے رزلٹ تو بعد. میں کہا بس ایک الیکشن تو بعد میں کہ جی مایوس ہیں تے لین کی آئے بیٹھے تسی لاؤ اپنا زور تے اسلام لائے گا اپنا زور تے مایوس تواڈے سی پیو کو بھی نہیں ہوندے انشاءاللہ دین دا تخت تے آ کے رہے گا. جے مایوسی ہوندی تے اے صفا اس پلر تک بھی نہیں سمجھانی تے ہن تے صفا اوتھے تک جے گل ودی گئی تے انشاءاللہ او صفا اوتھے تک نہیں جاندی. اس دا مطلب ہے مایوسی نہ اسی مایوس ہے تسی قسم دے الیکشن ہروا کے اسی بس کر جاواں گے. نہیں اسی تا 72 دے کے بھی بس نہیں کری دے, اسی سارا کچھ کٹا کے بھی بس نہیں کری دیاں. ہتھکڑیاں لگیاں ہون, بیڑیاں پیاں ہون تے دربار یزید دا ہوئے تے کوئی آؤں کرے تے اسی بیڑیاں سٹ کے کہنے اے امتحان مقصود ہے, اے اسی انہاں گلاں تو ہٹن والے تسی پریشان نہیں ہونا. حضور دا دین آئے گا, ایک جتنا روکن گے اتنا تگڑا ہو کے آئے گا. ہاں جی آیا کہ نہیں آیا؟ جی 18 دن بدماشی کی تھی 23-24 بدماشی کی تھی کی کر لیا, گل تو ودی جا رہی ہے جی. یہ بھاوے گھر بیٹھے نے نہ بچے بھی کہنے یا سوچنا تو پائے گا نا بھائی یہ بک تو کرتے ہیں جناب فلاں, لیکن فلسطین جڑا پوری امت تک آ جائے اس واسطے کون باہر نکلا؟ کہنے لبیک والے باہر نکلے, انہیں کیا سی بھی پھر انہوں نے نال انشاءاللہ انہوں نے دروگ کے رب تھلو بچے بھی انہوں نے اسلام نہ لا دے گا. ہاں امیہ جناب اگر اسلام دا مخالف ہوئے تو اسلام دا اجاز ہے, پھر صفوان اسلام میں جا گئے. جی ابو جہل خلاف گئے تھے, اللہ نے اسلام نو اکرمہ دے ہی دیتا, خالی اینج نہیں دیتا اکرمہ, حضرت اکرمہ اسلام نو اسلام دا ایک اجاز ہے, انہوں نے بان بھی کٹ کے اپنے نال لا لے گا. یہ اسلام دا اجاز ہے. حضرت اکرمہ جدو جناب جنگ یرموک ہوئی نا تے جناب بڑا سخت مرحلہ آ گیا, مسلمانوں دی 3 صفحہ انہوں دی 11 صفحہ. جدو یہ آیا نا ایک دن تے حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے, فرمایا ہاتھ ہینج لگے کیتا, فرمایا کون کرے گا موت اتے بیعت؟ اے اسلام دا اجاز ہے, کون بیعت کر رہا ہے اسلام واسطے؟ ابو جہل دا پتر. اسلام دا ایک اپنا اجاز ہے, اسلام دا اپنا ایک مزاج ہے. اے نہیں دیکھتا ہے دائیں بھائی, اے اپنے مزاج نہ چلتا. اے بچیاں کو مروا کے ابو جہل نو حضرت اکرمہ نو حضور دے دامن نہ لا دیندا, اور وہ خالی دامن نہ لا کے نہیں, ساری رات قرآن پڑھ کے دیکھ کے کہتے سن ھذا کتاب ربی ھذا کلام ربی, فرمایا میرے رب کی کتاب ہے, میرے رب کا کلام ہے. اور جنگ یرموک کے جا پہنچے, جب مسلمانوں نے لوٹ پہ گئی تو گھوڑے تو تھلے آ گئے گیا, فرمایا تے ہاتھ سے بیعت کرو. آپ کے بیٹے آ گئے, انہوں نے سب نے پہلے بیعت کی تھی, اور 500 صحابہ نے جناب 500 حضور دے غلاموں نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھوں تے سارے لڑکے ہوئے شہید ہو گئے. جب زخمی ہو گئے نا بہت, حضرت خالد بن ولید کی ران ہوتے آپ دے ایک بیٹے حضرت اکرمہ دے بیٹے تھے, حضرت اکرمہ لیٹے آرام کرا. حضرت خالد نے کیا او اکرمہ اے تو کی کیتا, تو کیوں بیعت نہیں میرے تو پیچھے بغیر, تو اگلی سمجھ بیعت لے کے سارا دن لڑتا رہا, ہن تو شہادت کے قریب آ گیا. انہوں نے کہا خالد تسی اسلام سے پہلے آ گئے سو, اسی بڑے لیٹ آئے, آج قضا دینا ایسا ہے. اسلام دا اپنا مزاج ہے, اے اپنے مزاج نہ چلتا. اے کوئی جناب بک بک کرتا رہے, یہ کدھر سے آ گئے, یہ کدھر سے آئے. اسلام نے رہنا تا صبح قیامت رہنا. اے جناب ایک فلسطین 40,000 کو آگے بھی کہتا ہے جی کی آدھا میرے عشق آف دے, اس عشق دی ریت انوکھی ہے. اے نین ملا کے لٹ لینا, لوکی دشمن بڑھ کے لٹ دے, اے یار بنا کے لٹ لینا, وچ کربل تے شاہانو گھر بار لٹا کے لٹ لینا. اس عشق دی ریت انوکھی ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں ایویں نہیں جائے گا, خالی بھانڈے نہیں جا سکتے. کربلا والے دی گل بھی وہی کر سکتے ہیں جڑے کربلا جانا بھی جانتے ہو. اسی پہلے کہہ چکے ہیں اس کربلا دے قائل ہاں, ہن دل کرتا کربلا جانوں کہ نہیں؟ ساڈے مفتی صاحب کہندے کربلا دے سوداگر ہون, اپنی کربلا تیار کر کے اودے واسطے میدان والے تے ہورن. آج اسی اپنی کربلا سجا کے بیٹھے ہیں, اللہ قبول کر لوے تو اس دی ہے, جے اگے کام لینا تو اس دی مہربانی. ہاں جی, اور جب روح سے کہتے ہو لبیک, ایک اور پڑھنا میں 4-5 جھاڑے ضرور پڑھنا. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر
سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ایسا پوری دنیا سے تھی آتے کیوں نہیں دھرنے کی؟ اتنے شیلنگ ہو جائے گی، اتنے جناب کی ہے جی گرفتاریاں ہو جائیں گی، حکومت ناراض ہو جائے گی، اوقاف والے ساڑھا دربار کھولیں گے، وہ جناب ہماری پارٹی ناراض ہو جائے گی، وہ فلاں ہو جائے گا۔ میں کہتا سن، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو؟ سر کیوں نہیں جاتا؟ آج میں سراغا جی اور شاہ صاحب کہہ رہا تھا نا کہ جناب شاہ صاحب نے کیا ایک ملاقات ہوئے گی، سیٹ لگ جائے گی۔ میں کہا سر تو جا سکتا، دربار اسی نہیں جا سکتے۔ اسی اپنے بابا جی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہ جناب حضور دی ذات بڑی بڑا اور بڑا ہے، تواڈے نال بھی غداری نہیں سیٹاں چاہیے تانوں، حضور دا دین چاہیے تے دین آئے گا، اسی یقین نال کھڑے ہاں۔ اے سازشاں نال آندے نا، اسی یقین نال کھڑے ہاں، اسی بھروسے نال نہیں یقین نال کھڑے ہاں۔ حضور دا دین آئے گا، چلے آئے گا، اسی یقین نال۔ اللہ ساری مدد کرے گا، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی بے آسرا نہیں چھڑے گا، اور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بس یقین ساڈا پکا ہونا چاہیے، اے نہیں ہو جناب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پکا پکا۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین، میں پڑھنا کو تو آنا چاہیے، جب روح سے کہتے ہو لبیک پھر سینے سے یزیدوں کا، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو؟ دربار میں کیوں جاتے ہو؟ سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اے ساڑی جناب دھرنے کا بھی مقصد ہے، اے ساڑی ہر شاید کا مقصد ہے۔ سر تو جا سکتا، اسی نہیں جا سکتے۔ ہاں سرداد نداد، سرداد دس حقا کے بنا ہے لا الہ الا اللہ،